بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کا ظاہر ان کے باطن سے اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بالا خانے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں، نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہوں، مسلسل روزے رکھتے ہوں اور رات کے ایسے حصے میں نمازیں پڑھتے ہوں جب دیگر لوگ سو رہے ہوں۔ یہ روایت مسند احمد میں امام احمد نے نقل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور دیگر انسانوں کے درمیان اس کو پیدا کیا، چنانچہ ہر انسان کی دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو راضی رکھے، اور دوسری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے اسے جن انسانوں کے درمیان پیدا کیا ہے اور جن لوگوں کا اس کے ساتھ روزمرہ بنیادوں پر واسطہ پڑتا ہے تو وہ ان کو راضی رکھے اور اپنے کسی قول یا فعل سے انہیں اذیت نہ پہنچائے۔ اور جو آدمی یہ دونوں ذمہ داریاں پوری کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کیا ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے کچھ بالا خانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں کچھ بالا خانے یعنی بلند و بالا کمرے ایسے ہیں جن کا ظاہر ان کے باطن سے نظر آئے گا، یعنی وہ اتنے شفاف ہوں گے کہ اندر کا حصہ بیرونی حصے سے اور بیرونی حصہ اندرونی حصے سے نظر آئے گا۔ شیشے کے یا کسی بھی ایسے مادے کے بنے ہوں گے جو انتہائی شفاف اور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمتیں اور یہ بلند و بالا خانے ایسے لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے اندر چار اوصاف ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ وصف ہو کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں، دوسرے نمبر پر یہ وصف ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہوں۔ یہ دونوں اوصاف لوگوں سے متعلق ہیں، یعنی آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، غریب غرباء کا احساس آپ کو ہونا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ گفتگو ایسے طریقے سے کریں کہ انہیں اذیت نہ ہو۔ تیسرا وصف یہ کہ مسلسل روزے رکھتے ہوں، اور چوتھا وصف یہ کہ رات کے ایسے حصے میں نماز پڑھتے ہوں جب دیگر لوگ سو رہے ہوں۔ ان دونوں اوصاف کا تعلق اپنے خالق کو راضی کرنے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ مسلسل روزے رکھیں اور رات کے ایسے حصوں میں نمازیں پڑھیں جن میں دیگر لوگ سو رہے ہوں، یعنی نفلی عبادات، نفلی روزے اور نوافل نمازیں، بالخصوص رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ تو جو آدمی ان خصوصیات اپنے اندر پیدا کرے تو اللہ جل جلالہ نے پھر اس کے لیے ایسے عظیم بالا خانے تیار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔